اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے بے دریغ قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے کمانڈ میں جھگڑا کیا، یعنی یہاں مراد کون ہے؟ وہ جو اوپر پہاڑی پر 35 افراد تھے جنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا اور جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور فائنلی امیر کی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی، لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو عصیتم وہ مراد ہے، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جو تمہیں پسند تھی، یعنی فتح۔ مال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کا قانون نازل ہو گیا تھا، اب جو مال لوٹے اس کا نہیں تھا، سارا مال جمع کیا جاتا تھا اور اس میں 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا تھا، اور باقی جو مجاہدین میں ان میں تقسیم ہونا تھا، لہذا وہ مال نہیں تھا بلکہ فتح تھی، جس کا سورہ صف میں جا کے ہم پڑھیں گے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے ساتھ بہت احسان کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم اوپر چڑھے جاتے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ، اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں تمہیں غم پر غم پہنچایا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تم سے جاتا رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تم پر آن پڑے اللہ کی طرف سے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، پھر اللہ نے تم پر اتاری غم کے بعد ریلیکس کرنے والی نیند، اونگ، ریلیکس کرنے والی اونگ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اور ذرا ایک جھٹکا آتا ہے، اس سے انسان جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر ایک خاص احسان فرمایا کہ لڑتے لڑتے ان پر انہیں اونگ آئی اور ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا تذکرہ ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد ریلیکس کرنے والی اونگ اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت تھی جنہیں بے چین کر دیا تھا ان کی جانوں کی فکر نے، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے گمان، یقولون، اور کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء،
کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ منافقین کہ جو موت کے ڈر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر واپس مدینے چلے گئے تھے عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں. اب آپ غور کیجئے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے ساتھی شکست کھا کے آئے، ہلاک ہو کے آئے، وہیں پر ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، یا اکثر ناکامی کے بعد آئے تو پھر ہم کہہ سکیں کہ کیا نہیں سی، کہا نہیں تھا کہ باہر جا کے نہ لڑو، لے لیا مدد تم نے، لڑے جے سواد. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اب وہ خم ٹھوک کر آیا میدان میں، کہنے لگا حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، حصہ ہے، یا اللہ کے رسول منمانیاں ہی کرتے رہیں گے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے پیغمبر کہہ دو ان کو کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. یخفون فی انفسہم ما لا تبدون لک، یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کچھ جو اپنی زبانوں پر نہیں لا رہے، آپ پر ظاہر نہیں کر رہے. یقولون، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر فیصلے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا ما قتلنا ہاہنا، آج یہاں ہم قتل نہ ہوئے پڑے ہوتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم، ضرور نکل آتے وہ کہ جن کے بارے میں قتل ہونا لکھا ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تمہاری زبانوں پر نکل کر آئے. یہ سارے حالات اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے اسے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم سے اس روز جب آپس میں دو جماعتیں ٹکرائیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بلا شبہ ہلا دیا انہیں شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ سفر پر نکلے زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ جنگ کرنے والے تھے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ وہ ہلاک ہوتے اور نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دے. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او مُتْتُمْ، اور یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی مہربانی تمہارے لیے بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو اس دنیا میں. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یقیناً اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، دونوں صورتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اکٹھے کر کے جمع کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ،
یہاں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے خاص طور پر میر کارواں کے لیے، کسی بھی مسلمانوں کی جماعت کے امیر کے لیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن ہے. جو بھی کمرشل آرگنائزیشن ہے جہاں لوگ امپلائیز ہیں، وہاں اچھا لگے برا لگے، تکلیف ہو یا راحت ہو، بہرحال انسان خوشی نہ خوشی اپنے باس کی بات مانتا ہے، اس لیے کہ بہرحال اسے تنخواہ وہیں سے ملنی ہے. لیکن جب کوئی انسان والنٹیئر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں کہ میں کسی سے لے کر نہیں کھا رہا، میں تو الٹا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اب ایسے میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تعاون ہی حاصل نہیں کیا، صحابہ کرام آپ کے جان نثار بنے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بنے. کیسے بنے؟ اس پر بیان کیا جا رہا ہے وَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، مہربانی کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے لینیٹ واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بھی روڈ ہوتے، کوڑے مزاج کے ہوتے. غلیظ القلب یہ رقیق القلب کا الٹ ہے. ایک ہے نرم دل انسان، کسی کی مصیبت پر وہ کنسرنڈ ہو جاتا ہے، کسی کی مشکل کو سمجھتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل بھر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نرم دل انسان ہے، رقیق القلب ہے. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ سخت دل، غلیظ القلب. اور اگر آپ بھی روڈ اور سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. لہذا 3 حکم دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے آنے والے سارے قائدین کو، فاعف عنہم، لہذا اپنے ساتھیوں سے درگزر کیجیے، ان کی غلطیوں کو اگنور کیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگیے. یعنی جب بھی کسی کمرشل آرگنائزیشن میں باس اور سبارڈینیٹ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا سولوشن ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبارڈینیٹ ان رائٹنگ معافی مانگتا ہے باس سے، تو پھر معاملہ رفع دفع ہوتا ہے اور گاڑی آگے چلتی ہے. اس لیے کہ جو سروس رولز ہیں ان میں پہلا رول بھی یہ ہے کہ باس از آلویز رائٹ، اور پھر دوسرا رول کیا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو پھر ریفر ٹو دا فرسٹ رول اگین، اور وہ کیا ہے؟ باس از آلویز رائٹ. یہاں کیا ہے؟ باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے غلطی کا کوئی صدور ہو ہی نہیں سکتا. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں، اگنور کریں ان کی غلطیاں، خامیوں، کوتاہیوں کو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں. اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 35 افراد تھے غزوہ احد میں جو پہاڑی چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے، ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوا، انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی. جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے حکم دے دیا تم بھی معاف کرو، تو پھر واقعی معافی مل گئی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ کیا کرو، فیصلوں میں مشورہ کیا کرو. یعنی اس سے بھی ان کو ڈسکوالیفائی نہ کرو کہ چونکہ انہوں نے غلطی کی تھی لہذا ان سے مشورہ نہ کرو. نو، ان کی غلطی سے درگزر کرو، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور ان سے مشورہ کرو. اچھا، مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے. ایک آدمی سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، وہ خود ہی سارے فیصلے کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک پلاننگ ہوتی ہے، وہ سیدھا اس پر چلتا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو، اس کو کنفیوژن نہیں ہوتا. لیکن جب وہ 4 آدمیوں سے مشورہ کر لیتا ہے تو اس کے سامنے 5 آراء آ جاتی ہیں، ایک اس کی اپنی اور 4 جس سے انہوں نے مشورہ کیا، کنفیوز ہو جاتا ہے.
اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ کرو، لیکن جب تم کسی رائے تک پہنچ جاؤ، استخارہ کر لو، اللہ سے دعا کرو کہ میرے دل میں صحیح رائے جو ہے وہ ڈال دے، تو فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم ریزولوٹ ہو جاؤ، جب تم ایک رائے تک پہنچ جاؤ تو فیصلہ کرو اس کے مطابق، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس لیے کہ جب مختلف آراء ہوتی ہیں سامنے تو ایک رائے دیتا ہے کہ ایسا کر لے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خطرہ ہے، وہ کہتا ہے ایسا کر لو، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو کہا اللہ پر بھروسہ کرو، کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ خود سنبھال لے گا۔ فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن لے کے آئے گا جو بھی خیانت اس نے کی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر بھرپور بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، تو کیا بھلا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کو خوش کرنا چاہا، کمم باء بسخط من اللہ، اس جیسا ہو سکتا ہے جو واپس آیا اللہ کا غضب، اس کا غصہ لے کر۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے مبعوث فرمایا، اٹھایا ایک پیغمبر خود انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اور اے مسلمانوں کیا جب پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، قد اصبتم، تو پھر کیا ہوا، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم پہنچا چکے دشمن کو بدر میں اس سے دگنی مصیبت، تو تم کہنے لگے قل تم انا ھذا، یہ کیسے ہوا، قل ھو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ سب تمہارے اپنی طرف سے تھا، اگر تم اوپر پہاڑی پر کھڑے ہوئے میرے نبی کی انسٹرکشن کو فالو کرتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ بھی تم پر بیتا اس روز جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر کھول دے، یعنی مومنوں کو پتہ چل جائے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی پتہ چل جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تعالوا، منافقوں سے کہا گیا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، چاہو اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا، انہوں نے کہا تو اگر ہمیں واقعی پتا ہو کہ یہ واقعی جنگ ہے، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ تم تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس روز ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے۔ یقولون بافواہہم،
ما لیس فی قلوبہم، اور وہ اپنے منہوں سے تو وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے تھے دلوں میں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم اپنے سے موت کو پرے ہٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز نہ سمجھو انہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں مرے ہوئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشی مناتے ہیں ان کے بارے میں جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہوگا ان پر بھی کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشی مناتے ہیں اس نعمت کی، نعمت پر جو اللہ نے ان پر کی ہے. وفضل، اور عنایت کی. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر کو ضائع نہیں کرے گا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا. یعنی غزوہ احد میں صحابہ بری طرح زخمی تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے انہیں پکارا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہی، ان کی تعریف ہو رہی ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے نیکوکاروں کے لیے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، وہ کہ جن سے جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگوں نے جمع کر لیا ہے بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے. فخشوہم، پس ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، پھر وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. اس بات نے اور زیادہ ان کو بڑھا دیا ایمان میں. وقالوا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل لے کر. لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی، پس مت ڈرو تم ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور وہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ اچھل کود بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ تمہیں غمزدہ نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہنے دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خریدا ہے. لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ سمجھیں کافر انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو ڈھیل انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لیے
بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے توہین آمیز ذلت دینے والا عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اسی حال پر جس پر تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں خبر دے غیب کی. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں وہ اپنے رسولوں کو میں سے جسے چاہتا ہے وہ پسند کر لیتا ہے اور اس کو جو بھی خبر دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور مت خیال کریں بخل کرنے والے اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے. ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے وہ شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب انہیں اسی مال کے طوق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی باتوں کو. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا ناحق. ونقول، اور ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ